شیر کسی کی شادی کے فنکشن میں جاتا ہے تو وہاں پر اسے ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے۔ شیر کہتا ہے کہ صرف چیزیں نایاب نہیں ہوتی بلکہ کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت نایاب ہوتے ہیں۔ اور تو اور شیر اسے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ آپ مجھے پسند آئی ہیں، میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ دراصل یہ شیر کی پہلی نظر والی محبت ہے، جسے آپ پہلی محبت کہہ سکتے ہیں، مگر یہ ایکچولی میں اس کی محبت ہونے نہیں والی۔ دوسری طرف فجر کی بات کریں، اسے ہوش آ جاتا ہے لیکن اسے اپنے زندہ رہنے پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ بابا کو بتا دیں کہ میں زندہ ہوں، شاید یہ زہر نکلی تھا، ٹھیک میری محبت کی طرح۔ یہ زہر نکلی نہیں تھا، محبت نکلی تھی، اسی وجہ سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ زہر بھی نکلی ہے۔ آپ زندہ اس وجہ سے ہو کیونکہ آپ کو کسی اور کے لیے زندہ رہنا ہے، شاید آپ کے ہاتھوں کسی کی جان بچنی ہو، یا پھر آپ کو کسی کی مدد کے لیے زندہ رکھا گیا ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی آپ بن جاؤ، یا پھر کوئی آپ کی زندگی بن جائے، کسی اور کی قسمت میں ہو، اسی وجہ سے آپ کو زندہ رکھا گیا ہے کیونکہ آپ کو کسی اور کے لیے زندہ رہنا ہے ابھی۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل شیر بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے، اس کی آنے والی ایپیسوڈ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اب کیا ہونے والا ہے اس کی آنے والی ایپیسوڈ کی، اس کی سٹوری کس طرح کی ہونے والی ہے، سبھی کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس والے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ یہاں پر جو ہمارا شیر ہے بہت زیادہ پروانہ بنا پھر رہا ہے فجر کے لیے۔ فجر ہاسپٹل میں ہے اور ادھر شیر کو بہت زیادہ تکلیف ہے، یہ بار بار ہاسپٹل اور تو اور جب شیر جاتا ہے اس کمرے میں جہاں پر فجر لیٹی ہوتی ہے ہاسپٹل میں، تو ادھر جانے کے بعد وہ تو فجر کو ٹچ بھی کر دیتا ہے۔ نہ جانے شیر یہاں پر خود کو کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اسے کوئی روکے گا بھی نہیں، اور باقی ایسا ہوتا ہے اس کی فیملی جو کہ باہر موجود ہے، نہ جانے کیوں وہ شیر کو نہیں روکتی، نہ جانے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے شیر جو یہ لوگ اسے دیکھ نہ سکیں۔ شیر سیدھا اس کمرے میں جاتا ہے جہاں پر فجر ہوتی ہے اور وہاں پر جانے کے بعد شیر فجر کو ٹچ بھی کرتا ہے، اس کے لیے کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے جیسے کہ یہ اس کی محبوبہ ہو۔ یہ کہ ہمدردی کے لیے کرنا چاہیے یہ سب کچھ، مگر یہ کچھ اوور ہی ہو رہا ہے۔ جس کے بعد جب شیر واپس گھر جائے گا تو اس کے گھر والوں کو کسی نہ کسی طرح یہ معلوم ہو جائے گا کہ شیر ہاسپٹل جاتا رہا ہے اس فجر سے اور اس کی جو پھپھو ہے اس سے ملنے کے لیے۔ اب یہ چیز اس کے بابا کو بالکل بھی پسند نہیں آتی، وہ کہتا ہے کہ اگر تم وہاں پر کیوں جاتے ہو، بس کرو، چھوڑ دو اس لڑکی کو اپنے حال پر اور ہمارے حالت پر رحم کھاؤ۔ مگر یہاں پر شیر کہتا ہے کہ فجر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اس کے باپ نے اسے زہر دیا ہے، اب نہ جانے وہ بچتی ہے یا مرتی ہے، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو اس کے بعد اس کا باپ کیا جواب دیتا ہے، کمال کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر اتنی زیادہ پرواہ ہے تو جاؤ ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤ تاکہ میں بھی اپنے بابا کی طرح خود کو گولی ماروں اور یہ قصہ یہیں پر ختم کر دوں۔ تو اس کے بعد جا کر شیر کو کچھ نہ کچھ ہوش آئے گا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ خود کو گولی مار دے۔ عزت میں اگر کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ پتہ نہیں لگتا۔ تو اس کے بعد اب شیر وہاں پر جانا تھوڑا سا کام تو کرے گا، لیکن پھر بھی جب تک فجر کو ہوش نہیں آتا اور وہ اپنے بابا کے پاس واپس گھر نہیں چلی جاتی نا، اس وقت تک شیر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اور کچھ ہی ٹائم کے بعد فجر کو ہوش آ بھی جاتا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے، اسے ہوش آتا ہے۔ تو جب اسے ہوش آتا ہے تو اسے اپنے ہوش آنے پر افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ یہ مر جائے۔ اس کے بعد فجر کہتی ہے کہ آپ بابا کو بتا دیں کہ میں زندہ ہوں، میں مری نہیں، زہر بھی میری محبت کی طرح نکلی نکلا۔ اب یہاں پر یہ زہر نکلی نہیں ہے بیبی، آپ کی قسمت نکلی ہے، یعنی کہ آپ کی قسمت میں کوئی آدمی لکھا ہے جس کے لیے آپ کو زندہ رہنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کسی کی مدد ہونی ہو، کسی کی جان بچنی ہو، یا پھر یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کسی کی جان بچ جاؤ، اسی لیے آپ کو زندہ رہنا ہے۔ دوسری طرف جو شیر ہے شادی کے کسی فنکشن میں جاتا ہے، وہاں پر جاتے ساتھ اسے ایک لڑکی نظر آتی ہے اور وہ لڑکی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ یہ اسے دیکھتا رہ جاتا ہے، اس کے دل کو بھا جاتی ہے لڑکی۔ شیر کہتا ہے صرف چیزیں نایاب نہیں تھی، کچھ انسان بھی نایاب ہوتے ہیں، ٹھیک اس رضا کی طرح۔ شیر اسے پسند کرنے لگتا ہے، اسے پرپوز بھی کر دیتا ہے۔ جیسے ہی اسے پسند آتی ہے جاتا ہے اس لڑکی کے پاس، نہ جانے کیا سوچ کر کہ وہ لڑکی اس کے سامنے ہاں ہی کرے گی، نہ کا اس کے پاس آپشن نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ جب شیر اس لڑکی ردا کو پرپوز کرتا ہے تو اس کے بعد اس لڑکی کے پاس نہ کا تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ تو اس کی بات صحیح ہے کیونکہ شیر جیسے انسان کے لیے کوئی بھی لڑکی نہ نہیں کر سکتی۔ پہلی بات شیر کافی زیادہ ہینڈسم ہے اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی کافی زیادہ مضبوط ہے، تو اس لڑکی کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اس سے انکار کرنے کی۔ شیر کی زندگی میں تو باہر آ گئی ہے مگر فجر کی زندگی میں صرف کال ہے۔ دوسری طرف فجر کو تو ہوش آ چکا ہے، اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا اس کا باپ جو شجاعت ہے اسے واپس گھر لے جائے گا عزت کے ساتھ؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب کیا ہونے والا ہے ادھر کہ فجر تو بچ جاتی ہے مگر اس کی قسمت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ جو فجر کی چچی ہے یعنی شیر کی پھپھو، جس نے شیر کے لیے گولی کھائی تھی، اس کی جان چلی جاتی ہے۔ اب آنے والی ایپیسوڈ میں ہو جائے گی اس کی ڈیتھ۔ اس کی ڈیتھ کے بعد اب جو شجاعت ہے اسے کافی زیادہ جھٹکا لگے گا۔ ایک تو اس کی بیٹی نے اس کی عزت کا جنازہ اٹھا دیا، دوسرا اس کی اپنی بیٹی کی وجہ سے اس کی بھائی کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب پھر تو اسے بالکل بھی گھر گھسنے نہیں دے گا۔
جب ڈاکٹرز فجر کو ڈسچارج کرتے ہیں نا، اس وقت گھر میں صرف ماتم کا سما ہوتا ہے، سب لوگ بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جب فجر جب واپس گھر آئے گی تو اس وقت اس کا باپ بالکل بھی اسے اندر نہیں آنے دے گا، اسے راستے سے ہی کہے گا واپس سے لے جاؤ۔ اور دوسری طرف شیر کو بھی یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اس کی پھپھو کی ہوئی ہے ڈیتھ، تو وہ بھی بھاگا دوڑا آتا ہے سیدھا فجر کے گھر۔ اب وہ بھی وہاں پر پہنچتا ہے اس وقت جب شجاعت اپنی بیٹی کو گھر سے نکال رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فجر کو ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا باپ بھی اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے کیونکہ فجر نے اپنے باپ کے لیے زہر پی بغیر کوئی سوال کیے۔ تو اب اس کا باپ اسے واپس گھر لے جائے گا، اسے معاف تو نہیں کرے گا بہرحال، لیکن اسے واپس گھر تو لے جائے گا۔ فجر واپس چلی جاتی ہے اپنے باپ کے گھر، وہاں پر کوئی بھی اسے عزت نہیں دیتا، اس کی زندگی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اجیرا میں ہو جاتی ہے اس کی زندگی۔ ٹھیک جس طرح اس کی جو چچی ہے نا، جس طرح اس کے ساتھ برتاؤ ہوتا تھا، اب اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونے لگتا ہے۔ سب لوگ اسے طنزیہ انداز میں دیکھتے ہیں، بہت زیادہ روکھی زبان میں بات کرتے ہیں۔ یہ جو فجر ہے ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی جاب کرنے لگتی ہے، وہاں پر یہ جاب کرتی ہے، وہاں پر آئے ہوگی شیر کی انٹری، کیونکہ شیر جو ہے نا اس کی فیملی مل کر اس کی حالت خراب کر دے گی۔ شیر کے باپ کی ڈیتھ ہوگی، اس کے بعد اس کا جو چچا ہے اور اس کے کزن یہ مل کر شیر کی ایسی حالت خراب کریں گے کہ اسے پاگل ثابت کر دیں گے اور اس کے پاگل خانے میں بھیج جائیں گے۔ اور پاگل خانے میں جانے کے بعد اس کا سامنا ہوگا فجر کے ساتھ۔ فجر اس کی ٹریٹمنٹ کرے گی، اس کا خیال رکھے گی، اور ادھر جو فجر ہے نا، فجر کو اس سے محبت بھی ہو جائے گی کیونکہ شیر نے اس کی مدد کی تھی۔ تو اب یہ وقت ہے فجر کا شیر کی مدد کرنے کا۔ فجر کی زندہ رہنے کی یہ وجہ تھی تاکہ یہ شیر کو بچا سکے، اس کی لائف سیکیور کر سکے۔ اب اس کے بعد ان دونوں کی لو سٹوری شروع ہوگی۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے گی، اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔